وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، انِئْتِ، یہ کہ جاؤ، القوم، قوم کے پاس، الظالمین، ظالم، رسول بن کر جاؤ، میرا پیغام لے کر جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے کہ جب پکارا تھا تیرے رب نے موسیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بارہا سنایا۔ چونکہ یہ سورت مکی سورت ہے اور یہ مکی دور بہت مشکل دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا معاملہ بڑا سخت ہوتا چلا جا رہا تھا، تو آپ کو تسلی دی جا رہی تھی۔ تاریخ کا ایک ایسا حصہ سنوایا گیا جس میں آپ کے لیے تسلی موجود تھی۔ اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے تقریباً 7 اقوام کا ذکر ملے گا آپ کو۔ جو پوری سورہ شعراء ہے اس میں 7 اقوام کا ذکر آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا قصہ سنایا گیا، یعنی ان واقعات کا آغاز حضرت موسیٰ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اس کی غالباً وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے حالات کافی ملتے جلتے تھے، لیکن پھر بھی سنگین ترین حالات حضرت موسیٰ کو درپیش تھے۔ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت موسیٰ کے کافی ملتے جلتے تھے، لیکن سنگین ترین حالات موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے فرد تھے جو کعبہ کی تولیت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جو تھی وہ بہت معزز اور محترم سمجھی جاتی تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے فرد تھے وہ غلام تھی۔ تو ڈیفیکلٹ سچویشن ہو گئی نا، زیادہ مشکل صورتحال کس کو درپیش تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام وہیں پرورش پائے تھے، لیکن ایک نادانستہ طور پر جو قتل ان سے ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی حکومت میں واپس بھیجا جنہوں نے اس قتل کی سزا موت سنا دی تھی۔ ایسی کوئی سچویشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش نہیں تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو تسلی رہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس سفر میں تکلیفیں تو ہوتی ہیں۔ قوم فرعون کی قوم کی طرف، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یہ ظالم قوم جو کہا گیا نا کہ ظالم قوم ہے قوم فرعون، کیونکہ ایک تو یہ شرک کر کے ظالم تھے، شرک کرتے تھے، دوسرا یہ بنی اسرائیل پر بھی ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کے پاس جاؤ جو ظالم قوم ہے، یہ فرعون کی قوم، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی، کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک فطری خوف لاحق ہوا کہ وہ تو مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور گھٹتا ہے سینہ میرا، ان کی تکذیب کی وجہ سے میرا سینہ گھٹن کا شکار ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی صحیح سے نہیں چلتی، میری زبان میں لکنت ہے۔ فَأَرْسِلْ، تو بھیجیں، إِلَى ہارون، ہارون کی طرف، بھیجیں جبرائیل کو ہارون کی طرف نبوت دینے کے لیے، یعنی اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی۔ یہ بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، جب انہوں نے اپنے بھائی کی نبوت کے لیے دعا کی تھی، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ اس سورہ طٰہٰ کی آیت 29 سے لے کر 32 تک تھی۔ اور میرے لیے میرے ہی کنبے سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے اس کام یعنی نبوت کے کام میں شریک کر دے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے رسالت مانگی۔ اب آپ یہاں تھوڑا سا دیکھیں تو حضرت موسیٰ نے اس کام کو کرنے سے منع نہیں کیا۔
موسیٰ علیہ السلام کو جو خوف لاحق تھے انہوں نے اس کا ڈسکشن اللہ تعالیٰ سے کیا، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے جٹلائیں گے، میری معاملے میں سرکشی کریں گے. تو ایک تو انبیاء کو طبعی خوف لاحق ہوتا ہے، یہ بات یہاں سے واضح ہوتی ہے. اور ایک بہت اہم چیز جو ان آیات سے واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے کام کے لیے چنتا ہے تو وہ ظاہر سے زیادہ باطن کو دیکھتا ہے. اب بظاہر حضرت موسیٰ ڈر بھی رہے تھے اور بظاہر ان کی زبان میں لکنت بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لکنت کے باوجود حضرت موسیٰ کو ہی چنا. حالانکہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ زیادہ فصیح و بلیغ تھے، زیادہ اچھے اسپیکر تھے، لیکن چنا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو. کئی سال یہ غائب بھی رہے مصر سے، ہارون علیہ السلام تو وہیں رہ رہے تھے، کئی سال یہ مصر سے غائب رہے، پھر نادانستہ طور پر ان سے قتل بھی ہو گیا تھا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا ہارون علیہ السلام سے پہلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر سے زیادہ باطن کو دیکھ کر چنتا ہے. یہ دین کا کام انوکھا کام ہے، اس کی نوعیت بڑی انوکھی ہے. ہم کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ ظاہر سے. ہم ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اندر باطن تو کسی کا جان بھی نہیں سکتے. کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے نا تو وہ پھر اندر کی خوبیاں زیادہ دیکھتا ہے. حضرت موسیٰ کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی بہت زیادہ تھی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، علیہ میرے خلاف، ذنبٌ ایک گناہ ہے. ان کے پاس تو مجھے قتل کرنے کی باقاعدہ ایک وجہ ہے جس کا ذکر یہ کریں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ. وہ جو قبطی کا قتل گھوسا مارنے سے ہی ہو گیا تھا، حالانکہ انہوں نے تو حضرت موسیٰ نے تو صرف گھوسا مارا تھا لیکن وہ مر گیا. فَأَخَافُ، تو میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. ساری اپنی اندرونی کمزوریاں اللہ تعالیٰ سے شیئر کر رہے ہیں. میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان نہیں چل رہی ہے، میرے ذمے ایک قصور ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں. فاذهبا، پس تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ، مستمعون، سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ دونوں جائیں گے. اب یہاں پر مخاطب تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں تم دونوں جاؤ. وہاں اس وقت موجود کون تھا؟ صرف حضرت موسیٰ موجود تھے. ہارون علیہ السلام تو مصر میں تھے، وہ یہاں موجود نہیں تھے، لیکن حکم دونوں کے لیے اترا. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، دونوں جائیں گے ہماری نشانیوں کے ساتھ. اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. بمعنی نصرت کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا. مستمعون، سننے والے ہیں. اِنَّا مَعَكُمْ کہہ کے نصرت کا وعدہ کیا، مدد کا وعدہ کیا کہ ہم تمہیں اس فریضہ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہو جائیں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہیں ایسے چھوڑ نہیں دیں گے، تمہاری ہم حفاظت کریں گے. اور مستمعون یعنی جو کچھ تم کہو گے اس کے جواب میں جو کچھ وہ کہے گا ہم سب سن رہے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ اللہ کی مدد کے ساتھ فرعون کا سامنا کرنے جائیں گے. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، پھر جاؤ فرعون کے پاس. فَقُولَا، تو کہو، اِنَّا، بے شک ہم، رسول رب العالمین، رسول ہیں رب العالمین کے. رسول اللہ نہیں کہا گیا بلکہ رب العالمین کے لفظ استعمال کیے گئے کیونکہ فرعون خود کو رب کہتا تھا. انا ربکم الاعلی، یہ خود کو رب اعلی کہتا تھا. اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں. ان، یہ کہ ارسل، بھیج، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو. تو نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے ان کو چھوڑ دے، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے. تو جا کے فرعون کو یہ کہنا ہے کہ ہم
رب العالمین کے رسول ہیں، دوسرا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ قال کہا، الم کیا نہیں، نربک ہم نے پالا تجھ کو، فینا اپنے درمیان، ولیدن بچپنے میں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے قولا سے فرعون کی بات شروع ہو گئی ہے، بیچ میں یہ ساری باتیں حذف ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ ہم رسول رب العالمین ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں بیچ میں سے اب نہیں ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہیں، سمجھ میں بھی آ رہی ہیں۔ فرعون نے جواب دیا، کیا نہیں ہم نے تجھ کو پالا اپنے درمیان، ولیدن بچپنے میں، وَلَبِثْتَ فِينَا اور تو ٹھہرا ہمارے درمیان، مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ اپنی عمر میں کئی سال۔ مِنْ عُمْرِكَ اس بارے میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 30 سال ان کے درمیان رہے، فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ 30 سال رہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں 40 سال اور کچھ کہتے ہیں 18 سال۔ من عمرک سنین اپنی عمر میں کئی سال تو ہمارے پاس رہا، حالانکہ اس وقت ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے تھے۔ دیکھا جائے تو اس کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے تھے، لیکن تجھے پال پوس کے بڑا کیا، آج تو ہی ہمارے سامنے آ گیا۔ کہنے کا مقصد فرعون کا یہ تھا۔ پھر کہتا ہے وَفَعِلْتَ اور تو نے کیا، فَعِلَتَكَ اپنا کام، الَّتِي وہ جو، فَعِلْتَ کیا تو نے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو ناشکروں میں سے تھا۔ اب فرعون تانے دے رہا ہے کہ تو وہی ہے نا جو وہ قتل کر کے گیا تھا، تو نے ہی کیا تھا نا وہ، اور تو ناشکرا بنا۔ من الکافرین سے مراد یہاں پر احسان فراموش کہہ رہا ہے یہ حضرت موسیٰ کو، ناشکرا کہہ رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ کچھ بھولے نہیں تھے، ان کو سب کچھ یاد تھا کہ یہ سزا سنائی گئی تھی۔ اور پھر حالانکہ حضرت موسیٰ کتنے سال بعد واپس آ رہے ہیں؟ 10 سال کے بعد۔ لیکن 10 سال کے بعد بھی چونکہ حضرت موسیٰ ایک ایسی شخصیت تھے جو انہی کے گھر میں بڑے ہوئے تھے، اور پھر ایک بہت بڑا معاملہ قبطی کے قتل کی صورت میں سامنے آیا تھا، بھولا کوئی بھی نہیں تھا، سب کچھ یاد تھا۔ قولا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فعلتها میں نے کیا تھا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کیونکہ رسول جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کب کیا، میں نے تو نہیں مارا، ایسا تو نہیں کہا انہوں نے، کیونکہ رسول جھوٹ نہیں بولتے۔ اور ویسے بھی غلطی کا اعتراف کرنا بہترین نسخہ ہے، اس سے وقت بچ جاتا ہے۔ آپ بھی جب کوئی دین کا کام کرنے لگے اور ماضی میں کوئی ایسی غلطیاں جو ہم سے ہوئی ہوں لوگ یاد کراتے ہیں، آپ وہی تھے نا جو پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، مثلا کوئی اگر عورت پردہ نہیں کرتی ہو اور دین کے بعد اس نے پردہ شروع کیا تو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں غلطی تھی، اس وقت غلط تھے، اس وقت سمجھ نہیں تھی، علم نہیں تھا، اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا الحمدللہ، اور عمل کی توفیق بھی دے دی۔ تو غلطی کو قبول کر لینا بہترین نسخہ ہے، اس سے وقت بچتا ہے۔ جب کوئی شخص غلطی کی جسٹیفیکیشن یعنی تعویلیں دینے پہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صرف اسی چیز میں ہلکان کرتا رہتا ہے۔ تو لوگ دین دار لوگوں کو باتیں سناتے ہیں، ان کو ان کا ماضی یاد کراتے ہیں، تو چپ کرانے سے بہتر ہے انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور اپنے آگے کے ارادے بھی لوگوں کو بتائے کہ پہلے تو ہم نے نہیں کیا، اگر ایسا کچھ اب ہم کریں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک کریں گے۔ تو وہ چیز پھر لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اصلاح کرتا ہے اپنی تو وہ ایسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا قال فعلتها، کہا میں نے کیا تھا اس کو، اذن تب، وانا من الضالین اور میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا، مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔ تو انہوں نے تعویل نہیں دی بلکہ اتنا کہا کہ جان بوجھ کر نہیں کیا، نادانی میں ہوا۔ بسا اوقات کوئی بھی داعی دین اپنی غلطی اس لیے نہیں مانتا کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی غلطی مان لی تو لوگ پھر میری بات سنیں گے نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی داعی دین اپنی غلطی مان لے اس کی عزت اللہ بڑھاتا ہے، اور لوگ اس کی پہلے سے بڑھ کر بات سنتے ہیں۔
اب حضرت موسیٰ کو فرعون نے ان کی غلطی یاد دلائی. موسیٰ علیہ السلام نے مان لی. یہ نہ سوچا کہ اگر میں اپنی غلطی قبول کر لوں گا تو میری بات کون سنے گا. تمام چیزوں کو پھر اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ماضی کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو جان نہیں چھوڑتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے بس جو معاف کرتا ہے، اور ان غلطیوں کوتاہیوں کی جگہ سچی توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں حسنات لکھ دیتا ہے، اتنی بڑی نیکی لکھ دیتا ہے. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، باقی انسان تو ماضی کو یاد کراتا ہی رہے گا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو میں بھاگ گیا تم سے یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے. فررتو کا جو لفظ ہے فرار سے نکلا ہے، خوف و خطر سے بھاگنا. تو میں بھاگ گیا تھا تم سے، لما جب، خفتکم میں ڈرا تم سے، جب مجھے پتا چلا کہ میری سزا دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو پھر راہ فرار میں ہی میں نے عافیت سمجھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کی سزا کچھ اس طرح سے تھی کہ جیسے ہی موسیٰ ملے گا پکڑا جائے گا اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. عمومی طور پر کیس اس طرح سے سالو نہیں ہوتے. مجرم کو لایا جاتا ہے، بلکہ اس کو مجرم تو کہا ہی نہیں جاتا جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، اس کو ملزم کہا جاتا ہے. پھر اس پر جو الزام لگا ہوتا ہے اس کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے، پھر اس کو بھی اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے سزا ملتی ہے. لیکن فرعون نے تو جیسے سنا کہ موسیٰ نے قتل کر دیا تو اس نے کہا کہ بس اب اس کو سزائے موت دینی ہے. تو اب فائدہ نہیں تھا سامنے آنے کا، کیونکہ اس نے تو بس مار ہی ڈالنا تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا لما خفتکم، جب میں ڈرا تم سے، جب مجھے معلوم ہوا کہ تم مجھے سزا دینے ہی والے ہو، تو پھر راہ فرار میں ہی میں نے عافیت سمجھی. فوہب لی، تو عطا کیا مجھ کو، ربی میرے رب نے، حکمن، حکم، یعنی حکم سے مراد یہاں نبوت ہے، علم ہے اور حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم عطا کیا یعنی نبوت، علم اور حکمت عطا کی. وجعلنی من المرسلین، اور بنایا مجھے رسولوں میں سے. وتلک نعمت، اور یہ احسان، تمنھا، تم نے یہ احسان کیا، علیہ، مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنایا بنی اسرائیل کو. موسیٰ علیہ السلام اب فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا احسان رہا جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے. تو نے مجھے تو غلام نہیں بنایا، آزاد چھوڑے رکھا، لیکن میری پوری قوم کو تو نے غلام بنا کر رکھا. ایک طرف یہ ظلم عظیم ہے، اور ایک طرف اگر تو نے مجھ پر احسان کیا ہے تو اس ظلم عظیم کے سامنے اس احسان کی کیا حیثیت ہے. اتنا ظلم تو کرتا رہا میری قوم کے اوپر ان کو غلام بنا کے، کیونکہ پیچھے اس نے یہ جتایا تھا نا، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. فرعون نے یہ جتایا تھا نا کہ تو وہی ہے نا جسے ہم نے پال پوس کے بڑا کیا، اتنا ٹائم تو ہمارے محل میں رہا. تو حضرت موسیٰ نے پھر جواب دیا، اور یہ ہے تیرا احسان جو تو نے مجھ پر کیا، اور دوسری طرف تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا. یہ تمنھا ہے نا، میم نون نون، من اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. من اردو میں 40 کلو کے وزن کو کہتے ہیں. ایک من 40 کلو کا وزن، مراد اس سے احسان ہے، کیونکہ احسان کا بھی بوجھ ہوتا ہے، انسان اس تلے دبتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، تو وزن ہوتا ہے اس کا. تو اسی لیے یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ کا فرعون کے محل کی طرف آنا بھی ظلم کا ہی نتیجہ تھا. اس وقت اس نے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو مار ڈالنے کی سزا سنائی ہوئی تھی. تبھی تو موسیٰ نے ڈر کے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیا کہ یہ بچہ بھی میرا مارا جائے گا. تو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ کا محل تک آنا بھی فرعون کے ظلم کا ہی نتیجہ تھا. قال، کہا فرعون نے، وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین. اب آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی تھی، اس نے فوراً ٹاپک چینج کر دیا. آج بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں،
جب آپ سیریس بات کر رہے ہوں، ٹاپک دین پر چل رہا ہو، تو لوگ پھر باتوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، سوال میں استہزاء یا طنز کے طور پر کوئی بات کر کے کسی اور طرف لے جانا. قال کہا رب السماوات والارض وما بینہما، کہا رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا جو ان دونوں کے درمیان ہے. اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بالکل جذباتی نہیں ہوئے، کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے. اب اس نے تو پوری طرح سے جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی حضرت موسیٰ کو، لیکن حضرت موسیٰ جذبات کی روح میں بہے نہیں. عمومی طور پر جب دین پر ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سامنے والے شخص کی بات کو سن کر فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے بسا اوقات ہم اپنی اچھی بھلی بات بگاڑ دیتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ بالکل بھی جذباتیت کا شکار نہیں ہوئے، بہت سمجھداری اور دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. قال کہا فرعون نے، لمن واسطے اس کے جو حولہ جو اس کے آس پاس تھے، الا تستمعون کیا تم سنتے نہیں. اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے حولہ، اپنے آس پاس کے جو لوگ یعنی اس کے درباری. اب فرعون بات کرتے کرتے اپنے ساتھ درباریوں کو بھی لپیٹ رہا ہے کہ سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے. پھر بھی حضرت موسیٰ جذباتی نہیں ہوئے اور اپنے مقصد پر سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے رہے. قال ربکم ورب آبائکم، کہا رب تمہارا اور رب تمہارے باپ دادا کا. الاولین جو پہلے تھے، یہ اللہ صرف تمہارا رب نہیں ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم، کہا فرعون نے بے شک رسول تمہارا، الذی وہ جو ارسل الیکم بھیجا گیا تمہاری طرف، لمجنون البتہ مجنون ہے. تکبر کا اب اس کا انداز دیکھیں، اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے تمہارا رسول، اپنا نہیں کہا تمہارا رسول تو مجھے مجنون لگتا ہے. یہ وہی الزام ہے جو حضرت موسیٰ پر فرعون نے لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے لگایا. ایسا ہی سیم الزام. تو تسلی دی جا رہی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں تو آپ سے پہلے موسیٰ کو بھی کہتے رہے. پھر بھی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ جذباتی نہیں ہوئے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہا موسیٰ نے رب مشرق اور مغرب کا اور جو ان دونوں کے درمیان. کتنے فوکسڈ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنے متوجہ ہیں اپنی بات پر. اتنا زبردست سبق اس سے ملتا ہے کہ جہاں بھی ہم اللہ کی بات کرنے جائیں یہ سوچ کر جائیں کہ ہم کس مقصد کے تحت جا رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، چاہے کوئی جتنا بھی ہمیں مشتعل کر رہا ہو، کوئی کتنا بھی ہمیں جذباتی کر رہا ہو. ایسا تعارف اللہ کا کروایا ہے، واقعی وہی کروا سکتا ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہو، اللہ کی سچی معرفت رکھتا ہو. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم کچھ عقل رکھتے. قال کہا فرعون نے کہا لئن اتخذت، البتہ اگر تو نے بنایا، الہا غیری کوئی الہ میرے سوا، لأجعلنک من المسجونین، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھے قید میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے. اب فرعون دھمکی پر آیا. اس نے جھنجھلا کر کہا کہ اگر میرے سوا کسی اور کی پوجا کی گئی تو میں قید میں ڈال دوں گا. اور فرعون کے بنائے گئے قید خانے عبرت کی مثال تھے. اس نے قید خانے انڈر گراؤنڈ بنائے ہوئے تھے، زمین کے نیچے. نہ وہاں ہوا جاتی تھی، نہ روشنی، نہ صحیح کھانا پینا ملتا تھا. انتہائی عبرت ناک جگہ. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گا. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، اور کیا اگر میں لاؤں تیرے پاس چیز واضح. بشیء مبین سے مراد معجزہ تھا، جو وہ چاہ رہے تھے کہ معجزہ دکھا دیں. پہلے درجے پر حضرت موسیٰ نے عقل کو جگایا، پہلے درجے پر فرعون سے بات کی، اس کی عقل کو جگایا، پھر معجزہ آخری دلیل کے طور پر دیا. قال کہا فرعون نے فأت بہ، پس لیا اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے. فألقى عصاہ، تو اس نے ڈالا اپنا عصا. فإذا هي ثعبان مبین، تو اچانک وہ اژدہا تھا صریح. ثعبان کہتے ہیں بڑے اژدہے کو، بڑا والا سانپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں.
حضرت موسیٰ کے واقعے میں بعض جگہ پر حیتن اور بعض جگہ پر جانن، یہ بھی سانپوں کے ہی نام ہیں، لیکن حیا کہتے ہیں چھوٹا بڑا ہر قسم کا سانپ، اور جانن کہتے ہیں چھوٹا سا سانپ. اپنے چھوٹے سانپ بھی دیکھے ہوں گے تو چھوٹا سانپ جانن. لیکن یہاں جو ثعبان مبین آیا ہے یہ ازدہے کے لیے آیا. اب یہ پہل مظاہرہ تھا فرعون کے دربار میں، تو یہ اتنا بڑا ازدہا بن گیا، یہ لاٹھی جو تھی ثعبان مبین میں بدل گئی. وَنَزَعَ، اور اس نے کھینچا یعنی نکالا، يَدَهُ اپنا ہاتھ، فَإِذَا، تو اچانک، ہیا وہ، بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے. ایسا یہ ہاتھ چمک رہا تھا کہ آسانی سے سب دیکھ سکتے تھے. روشنی اس کی کیسی تھی؟ سورج سے بھی زیادہ. وہ اس لیے کہ سب فرعون کو سورج کا اوتار کہتے تھے کہ سورج ہی دیوتا ہے، رب ہے، اور اس کا ریفلیکشن، اس کا اوتار فرعون ہے زمین پہ. تو یہاں تک ابھی ہم تفسیر کو رکھتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. ابھی تک جو بات ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات فرعون کے سامنے دکھائے ہیں. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم موقنين قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء